بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 33 حق و باطل کی جنگ۔ انور کے سر پر ہلکے اور سفید پرندے۔ خانہ نبوت کا بقیہ قافلہ 11 محرم الحرام کو کوفہ پہنچا، جبکہ شہداء کے مبارک سروں کو پہلے ہی پہنچا دیا گیا تھا۔ خولی حضرت امام حسین کا سر مبارک لے کر پہنچا تو گورنر ہاؤس کا دروازہ بند تھا، چنانچہ وہ انور کا سر اپنے گھر لے گیا اور اسے ایک برتن کے نیچے ڈھانپ دیا۔ پھر وہ اپنی بیوی نوار کے پاس گیا اور کہا کہ میں تمہیں عمروں کی عزت لایا ہوں۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ خولی نے کہا کہ میں حسین کا سر لایا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ لوگ سونا چاندی لاتے ہیں اور تم رسول اللہ کے نواسے کو لے کر آئے ہو۔ خدا کی قسم میں پھر کبھی تمہارے ساتھ رات نہیں گزاروں گا۔ یہ کہہ کر وہ بستر سے اٹھ گئی۔ اس پر خولی نے اپنی دوسری بیوی کو بلایا جو بنو اسد کی تھی۔ جب نوار خولی سے اٹھی تو وہیں بیٹھ گئیں جہاں حضرت امام حسین کا سر رکھا ہوا تھا۔ وہ کہتی ہیں خدا کی قسم، میں نے آسمان سے اس برتن کی طرف ستون کی طرح ایک نور چمکتے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ سفید پرندے برتن کے گرد منڈلا رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو خولی سے انور کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن اسیر تبری اعلی امام کے انور اور ابن زیاد۔ اگلے دن ابن زیاد کا دربار لگا اور لوگوں نے بھی سرعام اجازت لی، چنانچہ بھرے دربار میں حضرت امام حسین کا سر ایک برتن میں رکھ کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حمید بن مسلم نے کہا کہ عمر بن سعد نے فتح حاصل کی اور نصرت کی بشارت اور صحت کا پیغام دے کر اہل خانہ کے ساتھ کوفہ روانہ ہوئے۔ میں وہاں پہنچا تو ابن زیاد دربار لگائے بیٹھے تھے، اور زائرین کا ایک وفد بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے کچھ دیر تک اپنی چھڑی کا استعمال اپنے سامنے اپنے دانتوں اور ہونٹوں کو کاٹنے کے لیے کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پرانے صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ جو اس وقت وہاں موجود تھے، وہ ان سے نہیں بچا تھا، اور اس نے یہ گستاخی دیکھی اور اذیت میں مبتلا ہو گیا، اور روتے ہوئے فرمایا چھڑی کو ان دانتوں سے ہٹا دو، خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ ان ہونٹوں کو چومتے تھے۔ یہ کہہ کر ابن ارقم رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا خدا تجھے رلائے، خدا کی قسم اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل ہلاک نہ ہوتی تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن ارقم اٹھ کر چلا گیا۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا خدا کی قسم اگر ابن زیاد زید بن ارقم کی بات سن لیتا تو اسے قتل کر دیتا۔ حمید بن مسلم نے پوچھا کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس سے گزر رہا تھا کہ غلاموں کا بادشاہ بن کر حکومت کو جاگیر بنا دیا ہے۔ اے اہل عرب، آج کے بعد تم غلام ہو کیونکہ تم نے ابن فاطمہ کو شہید کیا تھا، لیکن اپنے ابن مرجانہ کو اپنا حاکم بنایا۔ اب وہ تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کرے گا اور تمہارے بزرگوں کو اپنا غلام بنائے گا، تو تم اس ذلت و رسوائی کی زندگی سے مطمئن ہو، محرومی اس کے مقدر میں ہے۔ ابن زیاد اور کربلا کے اسیران۔ حضرت امام حسین کی بعثت کے بعد اہل بیت نبوت کے باقی ماندہ ارکان ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضرت زینب معمولی لباس پہنے ہوئے تھیں اور لونڈیوں کی جماعت میں تھیں، اس لیے ان کی شناخت نہیں ہوئی۔ جب اسے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت زینب نے کچھ کہا، مت بولو۔ ایک لونڈی نے کہا کہ یہ زینب بنت علی ہے۔ ابن زیاد نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے تجھے رسوا کیا اور تجھے قتل کیا اور تیرے دعوے کو جھٹلایا۔ حضرت زینب نے فرمایا بلکہ اس نے ہمیں سب سے زیادہ عزت دی اور ہمیں پاک و پاکیزہ بنایا، اس میں کوئی شک نہیں، اور فاسق کو رسوا کرتا ہے اور فجر کا انکار کرتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت زینب نے فرمایا کہ شہادت ان کا مقدر تھی، اس لیے وہ اپنے مقام شہادت پر نکل آئے۔ عنقریب اللہ اسے اور تمہیں ایک جگہ جمع کرے گا، اس وقت وہ آپ کا مقدمہ خدا کی عدالت میں پیش کریں گے۔ اس پر ابن زیاد کو غصہ آیا اور اس نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کیا تو عمرو بن حارث نے کہا کہ خدا بہتر کرے یہ عورت ہے کیا تم عورت کی باتوں کو سمجھتے ہو؟
خواتین کو ان کی باتوں پر مواخذہ نہیں کیا جاتا، نہ ہی ان کی لاعلمی کا الزام ہے۔ جب ابن زیاد نے علی ابن حسین امام زین العابدین کو دیکھا تو اس نے ایک سپاہی سے کہا کہ اس لڑکے کو دیکھو، اگر یہ بالغ ہو گیا ہے تو اسے قتل کر دو۔ سپاہی نے امام زین العابدین کی بلوغت کی تصدیق کی تو ابن زیاد نے کہا کہ اسے لے جا کر قتل کر دو۔ اس پر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ان عورتوں سے تعلق رکھتے ہو تو باڈی گارڈ بھیج دو، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ابن زیاد نے ان سے کہا کہ اب آئیں، اور پھر حضرت زین العابدین کو عورتوں کے ساتھ بھیجا۔